السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی سب کو السلام علیکم۔ فقہ الاحوت باب طہارت کے سلسلے میں جو اس باب سے ہونے والے سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے، کیا زوال العقل، عقل کا زائل ہونا، جیسے مجنون ہو جاتا ہے یا خواب میں جو ہے انسان کا عقل زائل ہو جاتا ہے، بے ہوشی میں انسان کا عقل زائل ہو جاتا ہے، تو کیا زوال العقل اور نیند بذات خود موجب طہارت ہے؟ ایک آدمی کا عقل زائل ہو گیا تو یہ ذاتی یہی سبب ہے، جب پھر ہوش میں آ جائیں، عقل جو ہے اس کا زائل ہو گیا تھا، مثلا جیسے کسی نشاور چیز کا استعمال ہے تو پھر وہ صحیح ہوش میں آ جائیں، تو یہ عقل کا زائل ہونا اور نیند بذات خود موجب طہارت ہے، یا یہ کہ کسی اور چیز کی وجہ سے یہ موجب طہارت نہیں ہے، یعنی کوئی اور چیز موجب طہارت ہے واقع میں۔ تو فقہ الاحوت کی جو ہے ظاہر عبارت سے یہ سمجھ میں آتے کہ زوال عقل کا زائل ہونا، جیسے بے ہوشی وغیرہ کی وجہ سے یا کسی نشاور چیز کے استعمال کی وجہ سے، ہاں جی، زوال عقل اور نیند بذات خود موجب طہارت ہے، بظاہر چونکہ شاست علیہ الرحمٰن نے وضو ٹوٹنے والی چیزوں میں جن کی وجہ سے آپ پر وضو واجب ہو جاتی ہے ان میں سے ایک زوال عقل قرار دیا۔ ایک آدمی وضو تھا، عقل زائل ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، تو اس کو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں جی، اسی طرح آدمی جو ہے باوضو تھا لیکن نیند آ گیا، سو گیا، تو اس پر وضو واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس ضمن میں فرمایا شاست علیہ الرحمٰن نے کہ زوال اس عبارتوں کو سامنے رکھیں تو کسی کا عقل زائل ہو جائے تو اس پر وضو واجب ہے۔ یہ فرمایا نیند میں سو جائیں، پکا سو جائیں، اس کے آنکھ بھی سو جائے، کان بھی سو جائے، مکمل سو جائے، تو گہری نیند نہیں سمجھو، تو اس صورت میں بھی اس پر جو ہے وضو واجب ہے۔ تو یہ دونوں موجبات وضو میں سے کہنا ہے تو ظاہر عبارت سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے یہ دونوں موجب طہارت ہے، لیکن تھوڑی دقت سے سوچیں، تھوڑا دقت سے سوچیں تو یہ دونوں مستقل موجبات طہارت نہیں ہیں، بلکہ جو ہے لیکن چونکہ ان دونوں حالتوں میں انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ مجھ سے مثلا ہوا ریح وغیرہ خارج ہوا یا نہیں ہو رہا، کیونکہ عقل کام نہیں کراتا ہے، سویا ہوا ہے، اور حواس کام نہیں کراتا ہے، پتہ ہے ہوا وغیرہ خارج ہو، جو ہوا خارج ہونے تو وضو واجب ہو جاتی ہے، تو ہوا وغیرہ خارج ہوا نہیں ہوا اس کو کوئی ہوش نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، اور ان چیزوں کے خارج ہونے کا احتمال قوی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے جو ہے اس پر پھر اصل وجہ یہ ہے، اس وجہ سے جب سو جائیں گے تو اس کو وضو واجب ہو جائے گا، عقل زائل ہو جائیں گے تو وضو واجب ہو جائے گا۔ تو صحیح دقت سے سوچیں تو یہ سبب ہے کہ کیونکہ ان دو حالتوں میں عقل زائل ہونے کی صورت میں، نیند کی صورت میں اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ مجھ سے ریح وغیرہ جس سے وضو واجب ہو جاتے ہیں خارج ہوا نہیں حاصل موجبات میں سے، تو اس کی پتہ نہیں چلتا ہے، اس وجہ سے اس کا استعمال بھی زیادہ ہے، اب اس کو اپنے وضو کے بقا کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو نیند اور زوال عقل کی وجہ سے بھی اس پر وضو واجب ہو جاتی ہے۔